جہنم کی ایک وادی ہے، اس کا نام ویل ہے۔ بہت بڑا عذاب جس کو اللہ نے دینا ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ نے قرآن میں لفظ ویل استعمال کیا ہے۔ جیسے ویل للمکذبین، جھوٹ بولنے والوں کے لیے ویل ہے۔ ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بھی ویل ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، عیب جوئی بیان جو کرتے ہیں، شکایتیں دوسروں کی لگاتے ہیں، ان کے لیے بھی ویل ہے۔ جب اللہ آپ کو کسی کا عیب دکھا دیتے ہیں، اس کو آپ چھپا لیں تو بھی آپ کی جنت ہے۔ اس کو اگر آپ ظاہر کریں، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میں نے آج تک دنیا کے عیب چھپائے ہیں، اس سے ایک آدمی کی بات بھی ہضم نہیں ہوئی اور اس نے آگے جا کر اس کو بیان کر دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ معراج کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ جب گئے ہیں، کچھ لوگ اپنی زبانوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک رہے تھے۔ حضور نے دیکھ کے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو الٹی پلٹی شکایتیں لگا کے دوسروں کے تعلقات کو خراب کر دیتے ہیں اور برباد کر دیتے ہیں۔ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا کرتا ہے۔ گناہ اگر ہے بھی تو آپ اس کو چھپائیں۔ اگر آپ نے نہیں چھپایا اور آپ نے اس کو بیان کر دیا تو آپ بھی گناہ گار ہو جائیں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے آج پردہ تم ڈال دو، کل تمہارے گناہوں پہ پردہ اللہ ڈال دے گا۔ آج تم اس کے گناہ کو چھپا کے پردے میں رکھ لو، کل اللہ تمہارے گناہ کو چھپا کے پردے میں رکھ لے گا۔ تو روزہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی غیبت کریں، کسی کی شکایت لگائیں، اس کو اس کے خلاف کر دیں، اس کو اس کے خلاف کر دیں۔ اس لیے روزے کو بھی پاک کرنا ہے، روزے کو غیبت سے پاک کرنا ہے، روزے کو چغلی سے پاک کرنا ہے۔ غیبت یہ ہے کہ جو گناہ کسی کے اندر ہے وہ آپ کسی کے سامنے اس کی شکایت لگا دے، گناہ ہے بھی اور اس کی شکایت بھی آپ نے لگا دی، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اور چغلی یہ ہے اس میں کچھ ہے بھی نہیں، وہ پاک ہے، صاف ہے، آپ نے الٹی جناب اس کے اوپر تہمت لگا دی۔